وہ تاج جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اس تاج کا مستحق میں بھی بن جاتا۔ ان بچوں نے قرآن حفظ کیا، اساتذانہ محنت کی، گویا کہ انہوں نے اپنے والدین کو اس تاج کا مستحق بنا دیا جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے نے تو 3 مہینے 13 دن میں حفظ کیا۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے بتایا 3 مہینے 17 دن میں پورا قرآن حفظ کر دیا۔ تو حضرت اورنگزیب کے دل کو یہ بات لگی شاہجہاں کی، اور انہوں نے 55 سال کی عمر میں بادشاہ وقت نے نیت کر لی، عزم مسلمان کر لیا کہ اورنگزیب تجھے حفظ کرنا ہے۔ بس آدمی جب نیت کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے حوصلوں کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اس کی ہمت کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، عزم مسلم کر لیا کہ اورنگزیب تجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ قرآن حفظ کیا تو 1.5 سال کی مدت میں حفظ کر کے ابا جان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ابا جان مبارک ہو، انہوں نے سینے سے لگا لیا، بڑا استقبال کیا، اکرام کیا اپنے بیٹے کا، اور کہا اللہ اکبر، استاذ کا مستحق میں بھی بن گیا، میں بھی بن گیا، میں بھی بن گیا۔ بہرحال ان بچوں نے، کچھ بچوں نے حفظ کیا، کچھ کی اب دستار ہونی ہے۔ پھر ایک کوئی بہت بڑا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں، اگلے سال انشاءاللہ، بڑے پیمانے پر، جو اتراکھنڈ نہیں تو کچھ صوبوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے لیے میدان بھی ناکافی ہوگا۔ تو جتنے طلباء یہاں سے فارغ ہوئے تقریباً کئی سو کی تعداد میں ہیں۔ کچھ وہ طلباء ہیں جنہوں نے تکمیل کی علوم شریعہ سے دارالعلوم دیوبند میں اور دیگر مدارس میں، خاص طور سے تو ہمارے مدرسے کا یہ طبقہ جو یہاں سے مولیت پڑھ کر گیا، یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اساتذہ کی دن رات کی محنت، ان کا مجاہدہ اور طلباء کی محنت، اور پھر دعائیں ہیں۔ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے چلا تھا تو میں نے دعا کی تھی کہ میں جا رہا ہوں ایسے علاقے میں جو بدعت کا علاقہ ہے، میں وہاں جا کر رشد و ہدایت کا ایک منارہ قائم کروں گا، وہاں میں ایک ایسا ادارہ قائم کروں گا جو جہالت کی تاریکی کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلائے گا، اور میں تیرے دامن میں کچھ بچے بھیجوں گا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب طلبہ مجھے وہاں ملتے ہیں، تو میں کہا وہ دعا جو مانگی تھی ہمیں، وہ دعا رنگ لے آئی، اور طلبہ ملتے ہیں مولانا آگے، میں کہا خیریت۔ جب وہ ملتے ہیں تو مجھے وہ دعا یاد آتی ہے کہ وہ بچے وہی ہیں جن کے لیے میں بے چین رہا کرتا تھا اور دعائیں مانگا کرتا تھا، تڑپا کرتا تھا۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم میں بھیجا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہی وہ طلباء ہیں جو ہندوستان کا مستقبل ہیں، جو انقلاب بھی لائیں گے۔ یہی وہ طلباء ہیں جو امن و سکون پیدا کرنے کی تعلیم دیں گے۔ یہی وہ طلباء ہیں جو پورے ہندوستان میں عدالت قائم کریں گے، یعنی انصاف دلائیں گے۔ یہی طلباء ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم اور ایک استاد، اب اس دارالعلوم سے اللہ نے وہ کام لیا پوری دنیا میں، جہاں بھی جائیں گے، دنیا کے جس کونے میں پہنچیں گے، وہاں دارالعلوم کا فاضل ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا۔ تو بہرحال طلبہ کو دیکھیے، حضرت مفتی عبدالغفور صاحب کی بہت عزت میں ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے اس تقریب کے موقع پر ہمارے قاری رفیع صاحب جو اس کے آج کے صدر ہیں ماشاءاللہ اجلاس کے، اور ان کے ساتھ میں ہمارے محسن بہت سے شاہ نواز عالم صاحب ہیں، اور تقی صاحب ہیں، اور کون صاحب؟ ارشد صاحب، کپتان صاحب، بہت مخلص آدمی ہمارے، اور ہمارے علاقے کے بہت مشہور قاری حضرت قاری مہر عالم صاحب شیخ القرآن ماشاءاللہ بڑی اچھی قرات فرماتے ہیں، اور بہت اچھا نعتیہ کلام بھی پیش فرماتے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ وہاں نعیم صاحب تشریف لائے بجنور سے، اور ان کے رفقا ساتھ میں مولانا یاسین صاحب ہیں، قاری ناظم صاحب ہیں، اس علاقے سے دلبت پور سے تشریف لائے، مہاگاہی صاحب جو ہے سے تشریف لائے۔ ان حضرات نے آ کر اس بزم کی رونق کو دوبالا کیا، اور یہ کچھ علاقے سے کچھ لوگ تشریف لائے۔ ہوا ہے کہ کچھ زیادہ مشورہ بھی نہیں ہو سکا، بس ادھر والدہ بیمار ہو گئی، میں چلا گیا دہلی، بچی بیمار ہو گئی، تو میں رات واپس ہوا 1 بجے۔ جیسے آپ مہمان ویسے میں بھی مہمان، تو کوئی بہت زیادہ تحریک نہیں کی ہم نے اس جلسے کے لیے، چونکہ طلبہ کا ایک جلسہ، بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے اس اجلاس کو منعقد کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات نے تقاریر سنی،
نعتیں سنی، تلاوت سنی، آپ حضرات محسوس ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو نہیں اس جہاں میں چھپانے کے لیے، تو آیا ہی یہ سوتوں کو جگانے کے لیے، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا، پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضرت مفتی عبدالغفور صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ ہمیں جاہل نہیں بننا، ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا سپاہی بننا ہے، ان کا غلام بننا ہے، اور پوری دنیا میں ہمیں دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے دین کا جھنڈا بلند، قرآن پڑھ کر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ دین کا جھنڈا بلند کریں گے۔ ایک زمانے میں باطل طاقتوں نے چاہا کہ ہم قرآن کے نسخوں کو مٹا دیں، انہوں نے قرآن کے نسخوں کو مٹایا، سمندر کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے جلا کر یہ ثابت کرنا چاہا ہم قرآن کو مٹا دیں گے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے طلبہ پیش کیے، لو تم سمندر میں ان نسخوں کو نظر آتش کر دو گے، سمندر کی نظر کر دو گے اور کچھ نسخوں کو نظر آتش کر دو گے، لیکن ان طلبہ کے سینوں سے قرآن کب تک تم نکالو گے، کیسے نکالو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی قبول فرمائے۔ ہم بڑے مشکور ممنون حضرت مفتی عبدالغفور صاحب کے اور حضرت مولانا یامین صاحب مدذل الرانی کے، حضرت قائد نفیس صاحب کے، یہ حضرات ہمارے اکابر تشریف لائے اور اپنی دعاؤں سے نوازا، انہوں نے سرپرستی فرمائی۔ بلائیے حضرت مولانا یامین صاحب، علماء عبدالغفور صاحب تشریف لائے، قائد نفیس صاحب اور مہمان مکرم بھی تشریف لائے۔ بچے جو جن کی دستار ہونی ان کے نام لکھیں۔ قاری شہزاد صاحب بھی تشریف لائیں۔